بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق ان زینا السماء الدنیا بزینۃ للقواقب وحفظا من کل شیطان مارد لا یسمعون الی الملأ الاعلی ویقذفون من کل جانب دحورا ولہم عذاب واصب الا من خطف الخطفۃ فأتبعہ شہاب ثاقب فاستفتہم اہم اشد خلقہ امن خلقنا انا خلقناہم من طین لازب بل عجبت ویسخرون واذا ذکروا لا یذکرون واذا رأوا آیۃ یستسخرون وقالوا ان ھذا الا سحر مبین اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون آباؤنا الاولون قل نعم وانتم داخرون فانما هي زجرة واحدة فاذا هم ينظرون قالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے سب باندھنے والے فرشتوں کی، پھر پوری طرح ڈانٹنے والوں کی، پھر ذکر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی۔ یقیناً تم سب کا معبود ایک ہی ہے، آسمانوں اور زمینوں میں ان کے درمیان کی تمام چیزوں اور مشرقوں کا رب وہی ہے۔ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا اور حفاظت کے لیے ہر سرکش شیطان سے۔ عالم بالا کے فرشتوں کو سننے کے لیے وہ کان بھی نہیں لگا سکتے، بلکہ ہر طرف سے وہ مارے جاتے ہیں، بھگانے کے لیے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچک لے بھاگے تو فوراً ہی اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگ جاتا ہے۔ ان کافروں سے پوچھو کہ آیا ان کا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا مذکورہ بالا چیزیں جنہیں ہم نے پیدا کیا؟ ہم نے ان انسانوں کو لیس دار مٹی سے پیدا کیا، بلکہ تو تعجب کر رہا ہے اور یہ مسخرہ پن کر رہی ہیں۔ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ نہیں مانتے، جب کسی معجزے کو دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو بالکل کھلم کھلا جادو ہے۔ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور مٹی ہو جائیں گے، ہڈی ہو جائیں گے، پھر کیا سچ مچ ہم اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہم سے پہلے کہ ہمارے باپ دادا بھی؟ آپ جواب دیجئے ہاں، تم ذلیل بھی ہوگے۔ وہ تو صرف ایک زور کی جھڑکی ہے کہ یقیناً یہ دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی۔ یہی جزا کا دن ہے، یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے رہے۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا۔ قسم ہے سب باندھنے والے فرشتوں کی، پھر پوری طرح ڈانٹنے والوں، پھر ذکر و قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر مختلف چیزوں کی قسم کھائی ہے تاکید کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیز روا ہے کہ اللہ جس مخلوق کی جس کی بھی چاہے وہ قسم کھا سکتا ہے، لیکن مخلوق کو اگر قسم کھانا ہے، یعنی ہمیں اگر قسم کھانا ہے، انسانوں کو قسم کھانا ہے، تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا ناجائز، حرام ہے۔ حدیث کے واضح الفاظ ہیں من حلف لغیر اللہ فقط اشرک فقط اکفر، شرک اور کفر کہا گیا ہے، اس لیے کہ قسم جو ہے وہ گواہی ہے، اور گواہی اور شہادت صرف اس ذات کی دی جا سکتی ہے جو ہر وقت ہر جگہ ہر چیز اس کے علم میں ہو اور وہ عالم الغیب ہو، اور اللہ کے سوا کسی کی ذات نہیں ہے۔ لا علمی اور جہالت کی بنیاد پر کبھی کبھی ہم سماج اور معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کبھی اپنے سر کی قسم کھاتے ہیں، کبھی بیٹے کی قسم کھاتے ہیں، کبھی کسی اور چیز کی۔ بالکل صراحتاً حدیث کے اندر واضح طور پر منع ہے کہ کسی اور کی قسم کھانا حرام ہے، ممنوع ہے، اس لیے اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کا ایک قسم ہے سب باندھنے والے فرشتوں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ فرشتوں کی الگ الگ کام ہیں، اور فرشتوں کی جو صفتیں ہیں، جو صلاحیتیں ہیں، جو خوبیاں ہیں، اللہ نے اس کو بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نماز میں اپنی صفوں کو بالکل سیدھا رکھو، فرشتوں کی طرح کاندھے سے کاندھا اور قدم سے قدم ملا لو، بالکل سٹ کر کے کھڑے ہو جیسے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں۔ فرشتے اللہ کی جناب میں سب بستہ بالکل سیدھے سب بسب کھڑے ہوتے ہیں۔ قیامت کے مناظر میں بھی یہ چیز ہے کہ فرشتے جب سب بصف روز محشر اللہ کے
حکم سے آئیں گے فرشتے. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی اسی صفت کا تذکرہ کیا ہے. دوسری چیز فالزاجرات زجرا، پھر پوری طرح ڈانٹنے والوں کی. یعنی اس کی کئی چیزیں مفسرین نے لکھی ہے. ایک تو یہ کہ جو اللہ کے مجرم بندے ہیں ان کے اوپر جب گرفت تو آتی ہے، پکڑ آتی ہے، یا وہ ایسے گنہگار مجرمین جن کے اوپر فرشتے لعنت کرتے ہیں، یعنی ملائکہ بھی لعنت کرتے ہیں، اور جن کے لیے عذاب آتا ہے، ڈانٹ پکڑ گرفت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے. جیسے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے منکر نکیر کا واقعہ کہ جب ملک الموت کا کہ جب روح قبض کرتے ہیں تو وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، فرشتے ان کے جوڑوں اور پٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں چل عذاب حریق کا مزہ چکھ. تو مجرمین کے لیے یہ چیز. پھر ذکر قرآن کی تلاوت کرنے والے، فالتالیات ذکرا، اللہ کے کلام کی تلاوت، تسبیح و تمہید بیان کرنے والے، اور وہ جو اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں یعنی انبیاء کرام تک پہنچانے والے وہ فرشتے. اللہ تعالیٰ نے تاکید کے لیے ان کی قسم کھائی. اصل میں اس کا پس منظر جو ہے کہ فرشتوں کے معاملے میں مشرکین مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل واضح انداز میں قرآن میں دوسرے مقام پر رد کیا ہے کہ یہ بالکل غلط عقیدہ ہے. فرشتے اللہ کی ایک مخلوق ہیں، اور فرشتوں کے بارے میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے، جیسا ہمیں بتایا گیا ہے، ہم اس کو ویسا مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر نافرمانی کی صفت نہیں رکھی ہے. وہ اللہ کے فرما بردار بندے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مختلف امور مختلف کاموں پہ متعین کر دیا ہے، اور اس کام میں جیسا اللہ کا حکم ہے بالکل اسی کے مطابق وہ کرتے ہیں. اس کی تفصیلات پہلے پارے میں بھی بیان کر دی گئی، جہاں پر فرشتوں کا تذکرہ ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کر دیا گیا ہے. تو فرشتوں پر ویسا ایمان لانا، اللہ کی مخلوقات جو ہیں، جو بھی اللہ کی مخلوق ہے جیسے فرشتے، یہ گناہ نہیں کرتے ہیں، انتہائی نیک، یعنی ہر وقت اللہ کا ذکر و تسبیح اور اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرتے ہیں. اب فرشتوں کے بارے میں وہ چیز اپنے طور پر بیان کرنا جس کو اللہ نے نہیں بیان کیا تو ایک غلط بیانی ہے، اور شریعت کے خلاف بھی ہے. جس مخلوق کے بارے میں خالق نے جیسا حکم دیا ہے ویسا ہی بیان کرنا، ویسا ہی ماننا. اللہ نے ارشاد فرمایا انما الہکم الہ واحد، انما الہکم لواحد، یقیناً تم سب کا معبود ایک ہی ہے. یعنی یہ مخلوق ہیں، مخلوقات میں فرشتے اور دیگر مخلوق کوئی کتنا بھی نیک اور متقی اور پرہیزگار ہو جائے لیکن وہ اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا. وہ خالق نہیں ہوگا، وہ مخلوق ہوگا. کئی شکل ہوتی ہے لوگوں کی جس میں عقیدے کی خرابی آتی ہے. کسی کی نیکی تقوی اور پرہیزگاری دیکھتے ہیں تو اس کو یا تو خالق مان لیتے ہیں، اس کی پوجا عبادت کرنے لگتے ہیں. کسی کو بڑا قوت والا دیکھتے ہیں تو اس کو خالق مان لیتے ہیں، یا اللہ کے ساتھ اس کو شریک کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک بہت عظیم مخلوق کا یہاں تذکرہ کیا، فرشتوں کا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا تم سب کا معبود ایک ہی ہے. جب ایک معبود ہے تو ایک ہی معبود کی عبادت کی جائے گی، ایک ہی معبود کے ساتھ سامنے جھکا جائے گا، اور ایک ہی معبود سے مانگا جائے گا، کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ بات کہی ہے کہ ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. یہ جو ہم کہتے ہیں لا نہیں، یہ ہماری پوری زندگی چلتا ہے. لا کس طرح پوری زندگی چلتا ہے؟ ہم کہتے ہیں لا نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، سوائے ایک اللہ کے. اب اس کا مطلب نہیں ہے کوئی اولاد دینے والا الا اللہ، سوائے ایک اللہ کے. نہیں ہے کوئی روزی دینے والا، لا الہ الا اللہ، سوائے ایک اللہ کے. نہیں ہے کوئی بارش برسانے والا، نہیں ہے کوئی صحت دینے والا، نہیں ہے کوئی زندگی دینے والا، نہیں ہے کوئی باریک سے باریک، لا کوئی نہیں ہے الا اللہ، سوائے ایک اللہ کے. یعنی آدمی زندگی بھر یہ عملاً بولتا ہے، اگر اس کا کلمہ درست ہے تو، کہ لا جب بھی وہ مانگنے کی ضرورت رہے گی تو کس سے مانگے گا؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے لا کسی کے پاس ایک ذرہ نہیں ہے. اللہ نے کیا کہا؟ فَلَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، ذرے کے برابر بھی زمین اور آسمان کے درمیان کسی چیز کا کوئی مالک نہیں ہے. اور ہم نے یہ کلمہ پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ،
یقیناً تم سب کا معبود ایک ہی ہے، رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، آسمان اور زمین اور ان کے درمیان تمام چیزوں اور مشرقوں کا رب۔ آسمان اور زمین، ہماری زندگی کی تمام ضرورت ہم یہی دو جگہ سے پوری کرتے ہیں۔ آسمان سے بارش آتی ہے، آسمان سے چمکتی ہوئی دھوپ، سورج، اس کی روشنی آتی ہے، آسمان سے جو چیز آتی ہے۔ اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ نے زمین تمہارے لیے فرش بنائی، والسماء بناء، آسمان سے بارش برسائی، وانزل من السماء ماء، آسمان کو سائبان بنایا اور وہاں سے بارش برسائی، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور تمہاری رزق کا تمام سامان اللہ نے زمین میں رکھا۔ ایک جملہ ہے، لیکن اس کے اوپر کبھی تدبر کیجئے کہ ہمارے رزق کا تمام سامان اللہ نے زمین میں رکھا۔ اس دنیا میں جتنی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، جتنی بھی چیز، کوئی ایک چیز زمین کے علاوہ کسی اور مقام سے آئی ہے؟ ایک چیز؟ آدمی غور کرے، آدمی سوچے۔ اب یہ چشمہ ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے تمام اجزاء کہاں سے آئے؟ کیا آسمان سے کوئی چیز گری؟ سب کے سب زمین سے۔ یہ موبائل ہم استعمال کر رہے ہیں، اس میں کہ جتنے بھی اجزاء ہیں، جتنی چیزیں استعمال ہوئی ہیں، یہ کہاں سے آئی؟ کمپنی چل رہی ہے، لوگ اس کو خرید رہے ہیں، فروخت تو کر رہے ہیں، رزق کو اللہ نے لکھا ہے۔ جتنی بھی چیزیں زمین میں اللہ تعالیٰ نے، پٹرول ہے، ڈیزل ہے، تمام چیزیں، سونا ہے، افرق، تو اللہ نے کہا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، تمہارے لیے رزق کو پیدا کیا، تمہاری ضرورت کی ہر چیز کو پیدا کیا۔ اس زمین کا اور اس آسمان کا وہ اکیلا خالق و مالک ہے۔ اس کو اور بھی آدمی سمجھ سکتا ہے۔ خالق کون رہے گا؟ جس نے پیدا کیا ہے۔ ورنہ دنیا کے اندر انسان کو تو ابھی تک یہ نہیں معلوم تھا کہ زمین میں کیا کیا معدنیات ہے۔ کچھ سال پہلے تک کے پٹرول کا علم نہیں تھا لوگوں کو۔ یہ تو ترقی نے بتایا کہ زمین کے اندر پٹرول بھی ہے، ایسی ایسی گیس اور ایسی ایسی چیزیں زمین کے اندر ہے کہ آدمی حیرت زدہ ہے۔ یورانیم ایک اتنی زبردست توانائی ہے، چند گرام نکلتی ہے وہ سال بھر میں، مختلف ممالک جو سب سے زیادہ نکالتے ہیں ان کی، لیکن اس کی توانائی کا عالم یہ ہے کہ اگر زمین کی کسی شکل کے نظام کے باہر جانا ہے تو اسی توانائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ زمین کے اندر سے نکلتی ہے، ابرق ہے، سونا ہے، لوہا ہے، تمام چیزیں اللہ نے زمین میں پیدا کی۔ تو اس زمین کی حقیقت کا جب علم نہیں تھا تو اس کا خالق کیسے ہو سکتا ہے کوئی؟ کیا دنیا میں جتنے بھی معبودان باطل کو پکارا جاتا ہے، کیا صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ زمین میں، دنیا کے اندر، پوری دنیا میں کتنے قسم کے پھل پائے جاتے ہیں، کتنے درخت تو پائے جاتے ہیں؟ کیا ایک ہے ایسا جو یہ بیان کرے؟ پھر کس بنیاد پر تم اللہ کے ساتھ؟ جب زمین کا علم کسی کو نہیں ہے، اس کو بنانا، پیدا کرنا یہ بہت دور کی بات ہے۔ اور آگے بڑھیے، زمین میں کتنے انسان بستے ہیں؟ ایک انسان کے سر میں کتنے بال ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ سب سے ہٹ جائیے، صرف ایک انسان پائیے، ہے دنیا کے اندر کوئی جو بالوں کی گنتی بتائے؟ جب ایک انسان کے اندر کتنے بال ہیں یہ کوئی نہیں بتا سکتا تو اس انسان کا خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ خالق تو وہ جو جانے۔ میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ روس، یہاں کے لوگ جو تھے خدا کو نہیں مانتے تھے، دہریے، کمیونزم جو ہے، انکار۔ حالانکہ یہ ایسا نظریہ ہے کہ اس کا جواب اب ایسا دیا گیا، اتنا دیا گیا کہ اب یہ سوال کرنے والا کہ اللہ نہیں ہے، اس کو بیوقوف کہا جاتا ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے بولے دکھائی نہیں دیتا۔ عجیب بیوقوفی کی بات ہے۔ کیا آپ ہر نہ دکھائی دینے والی چیز کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ ایک آدمی کہتا ہے تو کہاں ہے بتاؤ؟ ایک دم چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے۔ بھائی، آپ نے اس موبائل کو ہاتھ میں لیا، اس کے پیچھے آپ نے فوراً ایک کمپنی کو مان لیا۔ کوئی ایسا مانتا ہے کہ اس کو جھاڑ میں اگایا ہے یا آسمان سے گرا ہے؟ کوئی ایسا مانتا ہے؟ آپ نے اس موبائل کو دیکھا، اس کے پیچھے کمپنی کو مان لیا کہ اس کو بنانے والی ہے۔ آپ نے کمپنی نہیں دیکھی، اس کو بنانے والے کو نہیں دیکھا، لیکن آپ نے ایک چیز دیکھی، اس کے پیچھے سے ایک خالق کو مان لیا۔ آپ نے ایک پین دیکھی، اس کے پیچھے ایک بنانے والے کو مان لیا۔ ایک چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کو دیکھتے ہیں آپ، اس کو بنانے والے کو مان لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے ہیں کدھر ہے اس کا بنانے والا۔ یہ پہلا۔ دوسرا، کبھی آپ یہ نہیں کہتے کدھر ہے، کیوں؟ اس کا بنانے والا اس کے اندر رہے گا کہ اس کے باہر رہے گا؟
کوئی بیوقوف آدمی ہوگا جو وہ موبائل بنانے والوں کو موبائل کے اندر ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا کوئی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان کو بنایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر ہے، اس کے اندر نہیں ملے گا آپ کو۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز کے اندر اس کا بنانے والا نہیں ہے۔ دنیا کی ہر چیز اپنے پیچھے ایک بنانے والے کا اعلان کرتی ہے۔ یہ اتنی وسیع و عریض کائنات، یہ انسان، یہ جن، یہ بے شمار چرند و پرند، یہ درخت ہو، یہ سب چیخ چیخ کر کے نہیں کہتے کہ ان کے پیچھے ان کا ایک بنانے والا خالق ہے۔ عقل کہتی ہے کہ اس کو مان لینا چاہیے، کیونکہ خالق کو اس کی تخلیق سے پہچانا جاتا ہے۔ خالق خود اپنی تخلیق کے ذریعے اپنے خالق ہونے کا اعلان کرتا ہے، اور کائنات کی تمام چیزیں اللہ کے ہونے کا اعلان کرتی ہیں۔ اور بھی بہت ساری دلیلیں میں نے اس سے پہلے اس کے جوابات دیے۔ تو خیر، روس میں جب کمیونزم آیا، ٹوٹا، تو وہاں پر ایک مرتبہ ایک پروگرام چل رہا تھا، ایک عالم صاحب تقریر کر رہے تھے کہ تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا، بنانے والا اللہ ہے۔ تو ایک کمیونسٹ آدمی کہنے لگا میں بھی پیدا کرتا ہوں۔ تو کہا اچھا؟ بولے ہاں۔ تو کہا کس طرح؟ تو اس نے کہا ایک گوشت کا لوتھڑا لے کر آؤ 2-3 کلو کا، لا کر دیا گیا اس کو۔ اس نے اس لوتھڑے کو بیچ میں سے کاٹا، اور اس میں جانور کا پاخانہ فضلہ جو ہوتا ہے، لیت، گوبر جس کو کہتے ہیں، وہ اس میں ڈال کر کے اور ڈبے میں بند کر دیا، اور کہا 2 دن کے بعد ہم سب یہاں جمع ہوں گے، تب میں بتاؤں گا کہ میں پیدا کرنے والا ہوں۔ اب جب 2 روز کے بعد تمام لوگ جمع ہوئے، اس ڈبے کو لایا گیا تو کہا کھولو اس کو۔ جب اس کو کھولا گیا تو اتنی شدید بدبو اس کے اندر، کیونکہ پورا سڑ گیا تھا، بے شمار کیڑے تھے اس میں۔ تو کہا یہ کیڑوں کو میں نے پیدا کیا۔ تو ایک 12 سال کا بچہ کہا چچا مجھ کو ایک سوال کرنا ہے، تم نے ان کیڑوں کو پیدا کیا، تم ان کے خالق کو؟ کہا ہاں۔ تو کہا اچھا تعداد میں کتنے ہیں؟ بے شمار کیڑے تھے اس میں، ڈبے میں، حضرت والا کو معلوم ہی نہیں، کہتا ہے کہ میں نے پیدا کیا اور کوانٹٹی بھی نہیں معلوم کہ کتنے ہیں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، جانے دو، یہ مت بتاؤ، یہ بتائیے آپ اس میں نر کتنا ہے، مادہ کتنا ہے؟ تو پیدا کیا ہے نا، تو اس میں نر کتنا ہے، مادہ کتنا ہے، مذکر کتنا، مؤنث کتنا؟ خاموش۔ چلو یہ بھی جانے دو، یہ ایک ٹائم میں کتنا کھانا کھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ چلنے والے ہر جاندار کا رزق اس رزاق کے ذمے ہے۔ پرندے اپنے گھونسلوں سے بھوکے نکلتے ہیں، لیکن ان کو چونچ دیتا ہے تو دانہ پہلے بیچتا ہے وہ رزاق۔ ماں کے پیٹ سے بچہ جنم لیتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے اس کے سینے میں اس کی خوراک کا انتظام کرتا ہے۔ جانور، ان کے بچے جب کھانے کے لائق نہیں ہوتے ہیں تو ان کی ماں کے تھنوں میں دودھ ڈالتا ہے وہ رزاق۔ تو کہا یہ ایک ٹائم کتنا کھاتے ہیں؟ اب اس کو معلوم ہی نہیں۔ اچھا چلو جانے تو یہ کتنے دن زندہ رہیں گے؟ کیونکہ اللہ نے دنیا بنانے سے پہلے لکھ دیا کہ فلاں فلاں سیکنڈ اور منٹ پر تم پیدا ہوگے، اور فلاں سیکنڈ اور فلاں سیکنڈ منٹ پر تمہاری موت آئے گی۔ اب وہ حضرت نکل گئے وہاں سے، کیونکہ جواب تو تھا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تمام چیزوں مشرقوں کا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا رب المشارق۔ ایک چیز یہ بیان کی گئی ہے، مشرق جو ہے، مشرق کئی کیسے ہوا؟ ایک تو یہ کہ سورج ہر روز اپنی سمت، یعنی ایک خاص مقام سے نہیں، ہر روز وہ سرکتا رہتا ہے، اس لیے وہ گرمی کے دنوں میں شمال مشرقی حصے کی طرف سے نکلتا ہے، اور سردی کے دنوں میں جنوب مغرب کی طرف سے نکلتا ہے، وہ یعنی ایسے سرکتا رہتا ہے۔ تو ہر مرتبہ اس کی مشرق ہماری تبدیل ہوتی ہے، ہم مشرق مغرب اسی مناسبت سے لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تمام مشارق کا رب ہے۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْقَوَاقِبِ، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا۔ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مارد، اور حفاظت کے لیے ہر سرکش شیطان سے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں جو ستارے بنائے ہیں، سیارے جن کو ہم دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں سائنس اور ماہرین فلکیات جو کہتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ یہ ناقص علم ہے۔ ہر نئی تحقیق بتائے گی، ہر نیا دن بتائے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور ہم ابھی اس تمام سیاروں تک نہیں پہنچ سکے۔ آسمان تو بڑی دور کی بات ہے،
کیونکہ خلا کی وسعت کا جو عالم ہے اور جو فاصلے ہیں ایک دوسرے سیارے کے، ان فاصلوں کی بنیاد پر اگر ہم کوئی ایسا جہاز تیار کریں جو نوری سال کے حساب سے سفر کرے، اور نوری سال کس کو کہتے ہیں؟ نوری سال کہتے ہیں روشنی ایک سیکنڈ میں 1,86,000 کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے ایک سیکنڈ کے اندر. تو ایک روشنی ایک سال میں جتنا سفر کرے گی اس کو کہتے ہیں ایک نوری سال. تو اگر ہم کوئی ایسا طیارہ بنائیں جو روشنی کی رفتار سے سفر کرے، جو کہ ناممکن ہے، تو وہ پوری کائنات کا اگر احاطہ کرنا چاہے تو سائنسدانوں نے کہا ہے کئی ارب سال لگیں گے. اور اس میں ایک حیرت انگیز بات، یہ کائنات ہر وقت بڑی ہو رہی ہے، یعنی ہمارا یہ خیالی سیارہ ہمیشہ، جہاز ہمیشہ حالت سفر میں رہے گا. اب اس میں جتنا بڑا بڑا حجم ہے، یعنی یہ دنیا جو ہے اس سے کروڑوں گنا بڑا سورج، اس سے کئی کروڑ گنا ایک سیارہ کہا جاتا ہے بیٹل گیز، جس میں 5 کروڑ سورج سما جائیں گے، اس کا حجم اتنا بڑا ہے. یہ جو آدمی زمین پر سے جو سیاروں کو دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس کو زینت بنایا. دوسرا، حفاظت کے لیے سرکش شیاطین سے، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ اگر آسمان پر کرتا ہے تو اس کی اطلاع انسانوں کو نہیں ہو سکتی. آگے اس کی وضاحت فرمائی، لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب ظهورا ولهم عذاب واصب الا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. عالم بالا کے فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے وہ کان بھی نہیں لگا سکتے، بلکہ ہر طرف سے وہ مارے جاتے ہیں بھگانے کے لیے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے. مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچک لے بھاگے تو فوراً اس کے پیچھے ایک دہکتا ہوا شعلہ لگ جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، جسے مختلف احادیث میں جو اس کی وضاحت بیان کی گئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرماتا ہے، اور جب کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتوں میں جب اس کا اعلان کرتا ہے تو اللہ کے خوف سے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں اور بڑی بلند آواز میں اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جب ان کے کچھ تسبیح اور اللہ کی پاکی اور بڑائی کی بنیاد پر کچھ دھیر ہوتی ہے تو فرشتے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا. تو وہ مقرب فرشتے اللہ رب العالمین کے جو بالکل قریب ہیں، وہ فرشتے ان کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ حکم، یہ فیصلہ فرمایا. پھر وہ دیگر فرشتوں کو تو نیچے تک جو فرشتے ہیں ان تک کہ یہ بات پہنچتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ شیاطین، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب فرشتے ایک دوسرے کو اطلاع دے رہے ہوتے ہیں تو شرکت شیاطین میں سے کچھ شیاطین بڑے قریب چلے جاتے ہیں ان کے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدھ بات اچک لیتے ہیں، کوئی بات سن لیتے ہیں، اور آ کر کے نجومی، کاہن یا وہ لوگ جو قسمت کا حال بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں، غیب کی باتوں کا دعویٰ کرتے ہیں، تو شیاطین ان کے ذریعے لوگوں کے عقیدے اور دین کو تباہ کرتے ہیں، ان کو بتا دیتے ہیں. اس میں وہ 100 جھوٹ بیان کرتے ہیں ملا کر کے، ایک سچ ہوتا ہے 100 جھوٹ، اور اس کو پھیلاتے ہیں. کیونکہ دیکھیے، آسمان کی خبر لانے کا صحیح ذریعہ، بالکل مصدقہ بات، کون ہے؟ فرشتے. اور فرشتے کس کے اوپر لاتے ہیں؟ نبی کے اوپر. نبی کے علاوہ کسی اور کے پاس اگر آدمی جاتا ہے اس قسم کی خبر لینے کے لیے تو پہلی چیز تو یہ کہ اگر آدمی کسی نجومی کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی تو 40 دن کی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. ہمارے یہاں جہالت بہت زیادہ ہے. آدمی کیا کرتا ہے؟ کئی ایک چیزیں ہیں، جیسے جو لوگ مٹھو وغیرہ لے کر کے گھومتے رہتے ہیں کہ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کا حال کیا ہے، یہ بھی نجومی کی تصدیق کرنا ہے. مذاکر آدمی بلا لیتا ہے لیکن عقیدہ بگڑ جاتا ہے. کچھ اخبارات اور رسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں باقاعدہ منجم و جفار لوگوں کے کالم چھپتے ہیں، جس میں رہتا ہے کہ آپ کے حرف کا، آپ کے نام کا پہلا حرف جو ہے اس کو دیکھ کر کے یہ دیکھیے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. 5 چیزیں غیب کی کنجی ہے. آدمی کل کیا کمائے گا کوئی نہیں جانتا.
یہ کذاب کہتے ہیں کہ آپ کا ہفتہ اگلا کیسا رہے گا یہ بتا دیں گے، کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کمائے گا. یہ جھوٹ قرآن کے خلاف. عقیدہ خراب ہونا، عقیدہ تباہ ہونا، اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر کچھ لوگ جو عقیدے اور دین کو تباہ کرتے ہیں لوگوں کو. اس کو معمولی چیز میں سمجھیے. کسی کی کوئی چیز گم ہوتی ہے تو اس کے پاس جاتے ہیں، اب وہ جھڑ پھکوا منہ میں کیا بنبنا رہا ہے، اللہ بہتر جانے، اللہ بہتر جانے. اس لیے کہ قرآن کی کوئی ایک آیت اور کوئی ایک دعا اللہ کے نبی نے نہیں بتائی ہے کہ کوئی چیز اگر گم ہو جائے تو یہ پڑھو تو آپ کو دکھنے لگے گی. ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ایسے واقعات ہوئے، ایسے. یہ لوگ کہتے ہیں جیسے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہتے ہیں میری نظر یہاں تک ہے، میری نظر وہاں تک ہے، میں دیکھ لیتا ہوں. استغفر اللہ. سنیے، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے یہ. اللہ رب العالمین کے بندوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے برگزیدہ بندے ہیں. تمام انبیاء کے سردار ہیں. یہ عقیدے کی بات بتا رہا ہوں. ان کے برابر ہم پلہ کوئی بھی نہیں. اللہ کے سب سے برگزیدے بندے ہیں، سب سے نیک، سب سے زیادہ اعلیٰ مرتبہ اور مقام کی. آپ کے دور میں کیا ہوا؟ آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، دسترخوان پر آپ کے سامنے گوشت رکھا ہے، اس میں زہر ہے، یہ اللہ کے نبی کو نہیں دکھا. حدیث کی سب کتابیں پڑھ جائے گی. آپ نے کھا لیا، ایک صحابی نے کھا لیا، دیگر صحابہ نے بھی، ان کی موت ہو گئی. آپ کو احساس ہوا جب حضرت جبرائیل نے آ کر کے بتایا تو آپ تھوڑا سا کھا چکے تھے، اس کا اثر تھا آپ کے آخر عمر تک آپ کے اوپر. اور ایک صحابی کھا لیا، ان کی موت ہو گئی. استغفر اللہ. کیا اللہ کے نبی کی نظر تھی اور آپ نے نہیں بتایا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ناممکن بات ہے. کسی کی نظر نہیں ہوتی. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ اگر میں غیب جانتا لستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، ہر بھلائی جمع کر لیتا اور کوئی برائی مجھ تک نہیں پہنچتی. اور آگے بڑھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب حدیبیہ کے مقام پر ہیں. حضرت عثمان ذو النورین جو آپ کے داماد ہیں، یہ گئے مکہ بات کرنے کے لیے. جھوٹی خبر ہو گئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا. آپ نے بیعت رضوان، ایک درختوں کے نیچے بیٹھ کر بیعت لی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے. بعد میں خبر آئی کہ حضرت عثمان ذو النورین کے بارے میں غلط خبر اڑی تھی، آپ کو شہید نہیں کیا گیا. آپ تو مکہ میں موجود ہیں. بیر معونہ کا واقعہ ہوا. اللہ کے نبی کے پاس کچھ لوگ آئے اور آگے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، اب یہاں نظر کی بات ہے، آپ حدیبیہ سے مکہ تک نہیں دیکھ سکے. یہ کذاب، جھوٹے. یہ کہتے ہیں کہ نظر، آپ کی جیب میں جتنا پیسہ ہے صرف اس سے پوچھ لیجیے، ساری چیز سمجھ میں آ جائے گی اس کی. یہ جو جھوٹے عقیدے کو خراب کرتے ہیں لوگوں کے، یہ میں بیان کر رہا ہوں. وہ نہیں بیان کر سکتا وہ. ارے اس کے جسم میں کیا کیا بیماری ہے، سونوگرافی اور ایکس رے کے بغیر وہ اپنے اندر کا نہیں بتا سکتا، کہیں اور کا کیا دیکھے گا. نہیں تو ڈاکٹر لوگ سونوگرافی اور ایکس رے کراتے کیا؟ یہ جھڑ پھکوے بیٹھ جاتے اور بتاتے لوگوں کو. خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، واقعہ بڑا مشہور ہے. صحابہ کرام کو کہا کہ ہمارے دین سکھانے کے لیے کچھ لوگوں کو ہمارے ساتھ روانہ کرو. 70 صحابہ کو اللہ کے نبی نے روانہ کیا. یہ سب حافظ تھے. دھوکے سے سب کو شہید کر دیا. اتنی اذیت پہنچی اللہ کے نبی کو اس واقعے کی کہ آپ ایک مہینے تک ان کے لیے قنوت نازلہ پڑے، بد دعا دی ان لوگوں کو جن لوگوں نے قتل کیا تھا. اللہ کے رسول کی نظر اگر وہاں تک ہوتی تو کیا آپ دیکھ نہیں لیتے؟ آپ کو علم غیب ہوتا تو آپ کو معلوم نہیں ہوتا؟ یہ الزام کہاں جا رہا ہے، کس پر جا رہا ہے؟ بدعقیدگی ہے یہ، کسی کو نہیں رہتی ہے یہ. ہمارے یہاں کبھی کبھی چوری ہوتی ہے تو ایک آدمی کے پاس جاتے ہیں، وہ بولتا ہے کہ میں فلاں فلاں. اب وہ ایک حلیہ بتا دیتا ہے کہ تمہارے گھر میں سونلے کلر کی ہے اور میانہ قد ہے، تھوڑی صحت مند ہے. اب ہر خاندان میں ایک ایسی عورت مل جاتی ہے، ہر خاندان میں ایک گورے رنگ کا آدمی مل جائے گا، ایک کالے رنگ کا مل جائے گا. چاہے جو حلیہ بتاؤ ایک آدمی، لوگ اس کے اوپر فٹ کرنے لگتے ہیں. کوئی ثبوت، کوئی گواہ نہیں، اس کو چور بنا دیا ہم نے اس جاہل کی وجہ سے. ایک مرتبہ ہمارا واقعہ ہوا کہ ہمارے دور کے رشتہ دار، ان کا بیٹا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا، لاپتہ. ظہر ہو گئی، کوئی پتہ نہیں. پریشان، سب طرف تلاش کیے. آخر وہ گئے کسی ایسے ہی 5 شخصوں کے پاس. اس نے تسبیح کے دانے ہلائے
استغفر اللہ، نہ جانے اس نے کیا کہا. کہتا ہے کہ آپ کا لڑکا بھیونڈی جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھنے کی تیاری کر رہا ہے. جا کر تلاش کرنا شروع کیا سب طرف جہاں سے جائے، مگر کہیں نہیں ملا. پھر بھاگ کر آئے، کہا بھیونڈی کے لیے نکل چکا ہے. 4 بجنے کے قریب تھے، راستے میں اب آپ لوگوں کو بھیونڈی جانا پڑے گا. عصر کی نماز جب ختم ہوئی تو بچہ ٹہلتا گھر پہنچا. اب والدین نے پوچھا کہاں تھے؟ کہا میں رات بھر جاگا تھا، مجھ کو نیند ہی نہیں آئی. فجر کی نماز پڑھا، کچھ چائے ناشتہ پانی کر کے میں سوچا تھوڑی دیر مسجد میں لیٹ لوں. آنکھ لگ گئی، ظہر ہو گئی. ظہر کے وقت میں اٹھا، نماز پڑھا اور طبیعت میں کسل مندی تھی، پھر لیٹ گیا، عصر تک سوتا رہا. اب یہ دھڑ پکوا اپنا شروع کر دیا. ہمارے گھر کا سچا واقعہ ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں اس واقعے کو 30 سے 35 سال اور اس کے تمام گواہ ایک کو چھوڑ کر سب زندہ ہے. بکری ہمارے یہاں تھی، تو اب بکری لاپتہ ہو گئی، تلاش کرنے. میں رات میں جب گھر پہنچا تو گھر کے بالکل بیچوں بیچ میں ایک پتھر رکھا ہوا تھا. یہ بالکل نئی بات ہے. تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو بہرحال ہمارے گھر کے جو لوگ تھے تو وہ تو پہلے صفائی دینے لگے. میں نے کہا یہ ہے کیا؟ تو بولے وہ اصل میں بکری گم ہوئی ہے. تو بولے وہ تعویذ لا کے دبائے ہیں. میں نے کہا کس نے کہا کیا یہ؟ تو کہا پڑوسی نے. میں نے پہلے پڑوسی کو بلوایا. میں نے کہا ہمارے یہاں عقیدے کی سوداگری نہیں ہوتی ہے. موت ہو جائے چلے گا لیکن عقیدے کی سوداگری نہیں ہوتی ہے. اس کو نکال کر کے میں نے پھاڑ کر پہلے پھینکا اور کہا آج کے بعد خبردار اس قسم کی بدعقیدگی کے لیے. یہ میرا بچپن تھا. اس کے بعد ہماری والدہ اور جو گھر کے لوگ تھے بھائی وغیرہ وہ آئے. میں نے کہا کہاں تھے؟ بولے بکری تلاش کرنے گئے تھے. میں نے کہا یہ پھاڑ یہ معلوم ہے؟ بولے نہیں ہم کو تو نہیں معلوم. میں نے کہا پھاڑ کے پھینک دیا ایک مرتبہ، پھر کوشش کرو. جا کر کے جب تلاش کرنا شروع کیا، تھوڑی دیر بعد ہمارا ایک بھائی اس کو پکڑ کر لے کر چلا آیا بکری. میرا تجربہ تو یہ پھاڑ کر پھینکنے پر ملی، لوگوں کا تجربہ دبانے پر ہوتا ہے. میرا یہ تھا. یہ جھوٹ ہے، یہ کذب ہے. شیاطین کچھ خبریں اپنے ماننے والوں کو، نجومیوں کو، کاہنوں کو الٹی سیدھی کم زیادہ بتاتے ہیں اور اسی میں 100 جھوٹ ملا کر کے وہ بیان کرتے ہیں. اور عربوں کا یہ بڑا مزاج تھا کاہن اور نجومیوں کے پاس جانے کا. کسی بھی چیز کو جاننے کا ذریعہ انسان کے پاس جو بیان کیا گیا ہے وہ آپ کے ہاتھ پیر ہیں، آنکھ ہے، دوسرے وسائل اور ذرائع ہیں، اس کو استعمال کیجئے. یہ سب ذریعہ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے قرآن و حدیث، دعائیں، یہ تمام چیزیں جس مقصد کے لیے بیان کی گئی ہے وہ ہے. جو لوگ اس کا الٹا سیدھا بیان کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ نہ وہ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں نہ احادیث. ہم نے ایک جھڑپکوے کو پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا کیا پڑھ رہے ہو؟ تو کہا رحمانی. اور وہ پڑھ کیا رہا تھا؟ رحمانی کس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں قرآن و حدیث کو. لیکن وہ کیا پڑھ رہا تھا؟ بچپن کا واقعہ، لیکن میرے ذہن میں اس کے کچھ الفاظ یاد رہ گئے. آیت الکرسی ہزاری گرد بگرد ہزاری، محمد مصطفیٰ کی سواری، اور کچوچا کی بلی اور نہ جانے کہاں کا کتا بلوا رہا تھا بار بار. میں نے کہا یہ رحمانی ہے؟ اللہ کے نبی تو کسی کے اوپر جادو ہوا، کوئی شیطان سے متاثر ہوا، خود اللہ کے نبی تو معوذتین پڑھنے کا حکم دیا گیا تو وہ پڑھو. یہ کہاں سے لائے؟ تو اگر شرکیہ چیزیں پڑھ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی کرتے ہیں. اور پھر ہمارے یہاں ایک چیز اس کو اختلافی سے لوگ سمجھتے ہیں، تعویذ وغیرہ کو اس کو لوگ سمجھتے ہیں اختلافی ہے. معاف کیجیے گا، اختلافی مسئلہ نہیں ہے. اس کا پہننا بالکل صاف حدیث کے الفاظ ہے. من علق تمیمۃ فقد اشرک. جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا. ان الرقا والتمائم والتولت الشرک. رقیہ، تمیمہ، یہ سب شرک ہے. اس کا نقصان کیا کیا جانتے ہو؟ اللہ کے نبی کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، واہنہ نامی بیماری کی وجہ سے کڑا پہنے تھے. اللہ کے نبی نے کہا کیا ہے؟ بولے یہ واہنہ نامی بیماری کی وجہ سے. کہا اس کو اتار دو، اگر اسی حالت میں مر گئے تو تمہاری نجات نہیں ہوگی. حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک مرتبہ گھر میں تشریف لایا. آپ نے اپنی بیوی کو دیکھا، اس کے ماتھے پر ایک تعویذ بندھا ہوا تھا. کہا یہ کیا ہے؟ کہا آنکھ آئی ہے، چبھتی تھی جیسے کوئی کچھ گڑا رہا ہے. پڑوس کی یہودی عورت یہ لے کر آئی، جیسے ہی پہنی آرام ہو گیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ کر نوچ لیا اور کہا اللہ کی قسم آل عبد الرحمن شرک سے پاک ہے. وہ شیطان ہے جو تمہاری آنکھ میں کچوکے لگاتا ہے، تم نے شرک کر لیا، وہ شیطان ہٹ گیا.
اللہ کے نبی کی پوری زندگی پڑھ جائیے، پوری زندگی میں بتا رہا ہوں، ایک تعویذ کسی کو لکھ کر دیا ہو، ایک پوری زندگی پڑھ جائیے۔ اور آگے بڑھیے، صحابہ کرام میں سے کسی نے لکھ کر دیا ہو؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کسی ایک نے۔ اللہ کے نبی نے دعائیں بتائی ہے۔ اس کی وجہ سے، یہ شرکوں کی وجہ سے ہوا کہ ہمارے یہاں خواتین دعائیں پڑھنا بھول گئی۔ کل ہمارا بچپن تھا، لوگ گھروں سے نکلتے تو بزرگ کو کہتے تھے بیٹا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ اس ایک دعا کو؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، دو شیطان کھڑے ہو کر آپس میں بات کرتے ہیں، ایک کہتا ہے اس نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، دوسرا کہتا ہے اس نے اپنے گھر کو محفوظ کر لیا، نہ اب اس کے اوپر کوئی زور نہ اس کے گھر پر۔ ایک دعا، آپ کو نظر بد لگے، ہمارے یہاں جھاڑو چلایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا وَإِذْكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّاتٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ۔ حضرت حسن حسین کو یہ دعا پڑھ کے پھونکی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل اور اسحاق کو یہ دعا پڑھ کے پھونکی، بیماریوں کی دعا۔ اب ہمارے یہاں نظر نہ لگے اس کے لیے بھی عجیب و غریب کام کیا جاتا ہے۔ میری عقل و کام، آپ کی بھی عقل و کام نہیں کرے گی۔ گھر سے نکلنے لگتے ہیں، لڑکیوں کو اچھا خاصا بیٹا، خوبصورت لڑکا اللہ تعالیٰ نے دیا، حسین و جمیل، آپ دعا پڑھ کر کے دم کیجئے، دعا پڑھ کے نکلیے، اللہ حفاظت کرے گا۔ اس کو کالک لگا دیتے ہیں گال پر، کیوں؟ بولے یہ کالک سے نظر نہیں لگے گی۔ عجیب حماقت ہے، اس کی آنکھ میں اللہ نے دو دو کالا رکھا ہے، اس سے لگ جائے گی، یہ تیرے توے کے کالک سے بچے گا۔ ارے پورا بال کالا رکھا ہے اللہ نے اس کا، عجیب جہالت ہے۔ بچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ تو دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے یہ سب بتایا، اللہ کے رسول نے بتایا، یہ صبح پڑھ کے پھونک دو 3 مرتبہ بسم اللہ الذی، شام تک کے ہر قسم کے حادثے، مصیبت، جادو ٹونا، سب سے اللہ حفاظت کرے گا۔ ہم نے یہ کیا، جھڑ پھکو سے یہ خریدا، ڈورے اور دھاگے بچائیں گے۔ ایک شخص سے میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، اب وہ جب آیا تو مجھ کو عجیب سا انسان نظر آیا، اس کے پیر میں بھی کالا دھاگا بنا ہوا تھا، ہاتھ میں بھی کالا دھاگا بنا ہوا تھا، دونوں ٹانگ اور دونوں ہاتھ میں۔ بولے یہ کیا ہے بھائی، جانوروں کو تو رسی دیکھے، انسان کو یہ کیا ہے؟ ارے بولے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ہاتھ پیر سب جگہ چوٹ آئی تھی۔ بولا پھر؟ بولے یہ پیر لونا تو ٹھوکر نہیں لگتی ہے، زخم میں لگتا نہیں ہے۔ بولا استغفر اللہ، یعنی یہ ڈورا بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر اللہ تم کو تکلیف دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر بچا نہیں سکتی، اور اگر اللہ بچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر کے تکلیف نہیں دے سکتی۔ اب اللہ کے نبی نے دعا بتائی، بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بادنا یشفا بہ سقیمنا باذن ربنا، پھوڑا پھنسی درد کے لیے آپ انہیں پڑھتے ہیں 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھیے، 7 مرتبہ صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ کی دعا پڑھیے۔ موت اور بڑھاپا نہیں ہوگا تو اللہ شفا دے گا، پڑھ کر دیکھیے، درد کے مقام پر ہاتھ رکھ کر کے۔ بچہ رو رہا ہے، بہت زیادہ پریشان ہے، دعا بتائیے اللہ کے نبی نے، اللہم غارت النجوم وحدات العیون وانت حی قیوم لا تاخذک سنۃ ولا نوم اللہم اہدی لیلی وانم عینی، پڑھ کر پھونک دیجئے۔ گھر کی خواتین کو یاد کرائیے، کیوں؟ رات میں جب بچہ روتا ہے تو ہمارا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ مردوں کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ اے اس کو سلا، یہی ہے نا، اس سے بڑا کوئی کارنامہ ہے؟ بیچاری پریشان وہ رہتی ہے، اس کو یہ دعا بتا دیجیے۔ ہمارے گھر سے دعا لے کر گئے یہ، اور کفر اور شرک کو ہمارے گھروں میں گھسیڑ دیا، اور ہم اس کے پیچھے لگیں گے۔ ہر چیز کی اللہ کے نبی نے دعا بتائی، اللہ کے رسول نے بتائی ہوتی۔ بعض لوگ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو پارٹی لٹکائی۔ وہ کیا جانتے ہو؟ یہ اتنی بڑی پارٹی آتی ہے نا، اس پر لکھتے ہیں تو طیات یاد کرنے کے لیے انہوں نے لکھ کر کے لٹکا دکھی، ایسے دیکھ دیکھ کر یاد کرنا۔ ہمارے یہاں اس سے تعویذ پہ استدلال کرتے، تو بھی اتنی بڑی پارٹی لٹکا رہا، دیکھ کیا ہوتا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ خطبہ دیا، اور ایک بات سن لو تاکہ بات یہاں سمیٹ دوں میں نے ایک مرتبہ خطبہ دیا کہ ان تعویذات میں اگر قرآن لکھا ہے تو اس کو پہن کر آپ لیٹرین میں جاتے ہو تو یہ قرآن کی بے حرمتی یا بے عزتی ہے یا نہیں ہے؟ اس کے لیے آیا ہے قرآن۔ ایک مرد پہنتا ہے شادی شدہ، اس کی حالت میں اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے، یہ قرآن کبھی
تعویذ لمبا رہتا ہے تو کبھی اس کے جسم کے نیچے ہوتا ہے، کبھی اوپر ہوتا ہے. اور قرآن اگر نہیں ہے، اگر قرآن نہیں ہے تو پھر آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں تعویذ میں کیا لکھا ملتا ہے؟ یا جبرائیل، یا میکائیل، یا اسرائیل، یا اسرافیل، یا عزازیل، یا حامان، یا شداد، یا قارون، یہ سب لکھا رہتا ہے. میں نے ایک مرتبہ خطبہ دیا ایک اور چیز، علم الاعداد. ہمارے یہاں ہے علم الاعداد. علم الاعداد کیا ہے؟ یہ 786 ہمارے یہاں لکھتے ہیں نا، اور 92. اصل میں یہ جو حروف تہجی ہے نا، الف ب ت س ج م ک دال دال ر ز س س ص ض ط ظ ع غ پ ق ل ق ق ل م ن و ه ل م ح یہ حروف تہجی جو ہیں ان کا نا عدد نکالا گیا ہے. عدد کیسے؟ نمبر. جیسے ابجد، ابجد میں کتنے حروف ہیں؟ الف ب ج دال، 4 حرف ہے. الف کا 1، ب کا 2، جیم کا 3، دال کا 4. حوض، ہے کا 5، واو کا 6، زے کا 7. حتی، یہ بڑا ہے، بڑے کا 8، توے کا 9، یہ کا 10. کلمن، کاف کا 20. اب یہاں سے ہر حرف کا 20، جب 100 ہوگا تو وہاں سے 100 200 ایسے ہو جاتا ہے. یہ کس کا علم ہے جانتے ہیں؟ شریعت کا علم نہیں ہے. اللہ کے نبی نے نہیں بتایا، صحابہ نے نہیں بتایا، ائمہ کرام، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام اوزاعی، امام سفیان ثوری، امام ابن عیینہ، کسی نے نہیں بیان کیا. لوگوں نے کہاں سے لائے ہیں؟ اصل میں کلدانی سلطنت جو تھی اس کا جو سب سے بڑا دیوتا ہے بال دیوتا، اس کے پجاری نے اس علم کو ایجاد کیا ہے. اس لیے یونانیوں کے یہاں آپ کو یہ نمبر والا تعویذ ملے گا اور اپنے یہاں ملے گا. میں نے ایک مرتبہ خطبہ دیا، آپ کو بتاؤ کہ خطبے میں میں نے اسی عنوان پر خطبہ دیا، اللہ کی ذات ہدایت دینے والی ہے. اس مسجد میں کتنی بڑی تعداد یہ سب پہن کر آئی تھی. اندازہ لگائیں گے آپ کہ خطبے کے بعد وہ جو پارٹی ہوتی ہے تعبیر کے وقت جس میں گارا وغیرہ اٹھاتے ہیں مزدور، وہ بھر گئی. تو میں نے کہا کہ کسی میں قرآن کی آیت انشاءاللہ نہیں ملے گی. ہو بھی سکتا ہے، مگر میں نے یہ کہا، اس کے جیسے ایک بات ذہن میں آئی، جب کھولنا شروع کیا تو 48 تعویذ کھلنے تک کے میں وہاں کھڑا تھا، ایک میں بھی قرآن کی کوئی ایک آیت نہیں نکلی. کسی میں کچھ، کسی میں کچھ، کسی میں نمبرات تھے، کسی میں یہ سب نام تھا، کھانے بنے ہوئے تھے. یہ آیا کہاں سے؟ لائے کہاں سے آپ؟ یہ اللہ کے نبی نے تو دعائیں بتائی ہے، صحابہ کرام نے تو دعائیں پڑھی ہے، امہات المومنین نے تو یہ کیا ہے، ائمہ کرام نے تو یہ کیا. یہ آیا کہاں سے؟ اور ہمارے سماج اور معاشرے میں افسوسناک بات یہ ہے، اس پر لوگوں کا پیٹ چل رہا ہے، گھر بگڑ رہے ہیں اس کی وجہ سے. خاتون جاتی ہے، حضرت آدمی کو قبضے میں کرنا ہے، وہ شکر دے رہا ہے پھونک کر کے، تکیے کے نیچے یہ ڈال دے. اب ساس پہنچتی ہے، میرے بیٹے کو قبضے میں کر لیا، تو کچھ کر. اس سے بھی کھا رہا، اس سے بھی. قبضے میں کرنے کے لیے یہ سب نہیں کرنا ہے. تم اس کی فرما برداری کرو، اس کی خدمت کرو، اس کے تمام ضرورت کا خیال رکھو. وہ اس کی ماں ہے، وہ اس کا باپ ہے، ان کی بھی خدمت کرو. غیر اگر کوئی عورت ہوگی، اگر کمزور ہوگی تو اس کی خدمت کرنا دین ہے. اس کی تو آخرت وابستہ ہے. تمہارے شوہر کا رشتہ جہاں جہاں ہے اس کا احترام کرو، گھر خود جنت بن جائے گا، خود وہ آپ کے قبضے میں چلا جائے گا. خود شوہر جو ہے بیوی کے بارے میں یہ سب نہ سوچے، اس کے حقوق ادا کرے، اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئے، خود بخود گھر جنت بن جائے گا. ہمارے یہاں کیا ہے، ہوتا کیا ہے؟ ہمارے یہاں بہت سارے مسائل گھر میں جو پیدا ہوتے ہیں وہ کس لیے پیدا ہوتے ہیں؟ یہ سب سماجی چیزیں ہیں، یہ سب دین اور اسلام میں ہے. یہ کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر کے بلا ضرورت آدمی نہ جاگے سو جائے. ہمارے یہاں نوجوان کھانا کھانے کے بعد عشاء کی نماز پڑھتا ہے. اب گھر میں ہم لوگ کمبائن فیملی میں رہتے ہیں، 2 3 بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں، دیورانی جٹانی ہے، ساس ہے، کچھ نہ کچھ کھٹا مٹھا ان لوگوں کا چلتا رہتا ہے. اب رات ہوئی، شوہر گھر پر آیا تو بیوی اپنا درد و غم جس کاندھے پر سر رکھ کر بیان کرے، وہ تو دوستوں کی مجلس میں بیٹھا ہے، اب بیٹھا ہوا ہے باکڑے پر. ایران اور تہران کی چل رہا ہے، امریکہ کو یہ کرنا چاہیے، روس کا بیان ایسا آنا تھا اس پر. یہ بین الاقوامی مسائل حل کر رہا، اس کے گھر کا مسئلہ اس کو نہیں معلوم. اب کب یہ حضرت گھر پہنچتے ہیں
جب وہ بیچاری سو چکی ہوتی ہے، ارے کچھ خوشی کی باتیں آپ سے کرے۔ عورت کیا چیز ہوتی ہے جانتے ہو؟ اگر آپ نے صرف اس کو تسلی دے دے، ہر زخم کو، ہر درد کو جھیل جائے گی وہ۔ شرابی، جواڑی، کامچور، نکمے، جاہل کے ساتھ زندگی گزار دیتی ہے وہ، اتنی صبردار مخلوق ہے۔ آپ تو اچھے خاصے ہیں، اس کو صرف اتنا کہیے میری ماں ہے، بول دیتی، بس تھوڑا سا تسلی کے تو اس کو لگتا ہے میرا شریک حیات میرے ساتھ کھڑا ہے، اب ہر دھوپ کو وہ جھیل جائے گی، موسم کی تمام سختیوں کو۔ چھوٹی سی پھنسی ہے اس کی، تھوڑا بندے تک کے کوئی علاج نہیں ہو رہا ہے، بعد میں وہ ناسور ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اتنی دوری ہو جاتی ہے کہ چچا کو بھتیجا پسند نہیں کرتا، کیونکہ اس کے ساتھ جو اس کی بیوی نے کیا اس کا انتقام یہاں لیا جاتا ہے۔ یہ نقصانات جو ہیں ہماری قوم میں، جو چیز ہے بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہ ہمارے گھر بنیں گے کب؟ جب ہمارے گھر دین آئے گا، تعویذ گھنٹے آئیں گے، جڑ بھوکموں کی چیزیں آئیں گی، ہمارے گھر جنت نہیں بنے گا۔ اللہ کے نبی کے ذریعے جو دین ہم کو دیا گیا ہے، اگر اس کے اوپر ہم عمل کریں گے، اللہ کے نبی نے کہا تم میں بہترین شخص کون ہے؟ کون؟ ہمارے یہاں کسی کو ایوارڈ ملتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے، یہ نبی کا ایوارڈ ہے، کائنات کے امام نے یہ ایوارڈ دیا۔ کس کو؟ جو اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے اچھا، جو ان کو ٹائم نہیں دیتا ہو، ان کے دردوں کا ساتھی نہ ہو، ان کے درد و غم کو سمجھتا نہ ہو، وہ بہترین ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ عورت جنتی ہے کون؟ جو اپنے شوہر کا حکم مانے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، پردہ کرے، نمازوں کی پابندی کرے، روزہ رکھے، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ بہترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے چہرے پر پانی مار کر اس کو اٹھائے کہ اٹھ، آج رات اللہ کی جناب میں توبہ اور استغفار کریں گے، اپنی ضرورتیں پیش کریں گے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار رات کے بارے میں کیا کہا ہے؟ یہ سکون کا سامان ہے، کئی ایک چیز ہے اس میں۔ ایک سامان سکون کا تو یہ ہے کہ ہم جب رات کو سوتے ہیں تو تھکن اتر جاتی ہے۔ ایک اور کیا ہے جانتے ہیں؟ ہم لوگ مسائل سے جوجھتے رہتے ہیں، بیٹا نافرمان ہے، بیٹے کا کام نہیں بیٹھ رہا ہے، ہم بیمار ہیں، بیٹے کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، معاشی اعتبار سے پریشان ہے، کرائے کے مکان میں، بہت سارے مسائل سے آدمی جوجھتا رہتا ہے، کوشش کرتے رہتے ہیں اس سے قرضہ مانگ، بسی اٹھا، دنیا کے مسائل۔ لیکن اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا؟ کائنات کے امام نے، صادق و مصدوق نے، کہ آخری وقت رات کا ہوتا ہے تو آسمان دنیا پر اللہ رب العالمین نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے اے میرے بندے مانگ، جو مانگنا ہے میں عطا کروں گا۔ دینے والا خود پکار رہا ہے، ضرورت مند سو رہا ہے، کبھی اٹھ جاؤ، 2 قطرے آنسو اس کی جناب میں گرا دو، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لو کہ اللہ جو غلطیاں ہوئے ہیں معاف فرما رب العالمین، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ۔ کامیابی ہمارے گھروں کا پتہ پوچھے گی، مسائل حل ہوں گے، وہ سب سے بڑی قوت ہے وہ رب العالمین کی۔ آپ پیسے کے لیے دوڑ رہے ہیں، پیسہ دینے آپ کے گھر بھیجے گا وہ لوگوں کو، آپ کے ہاں۔ ہم اپنے مسائل چھوٹی موٹی، جہاں ہو نہ ہو دونوں، جہاں زبان خالی بھی جاتی ہے، لیکن یہ وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی اور جہاں نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے۔ یہ ہمارے مسائل کا حل، اللہ کی رضا اور خوشنودی، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو توحید بنانا، یہ ان تمام چیزوں سے جو ہم نے اپنا تعلق بنایا، اپنی زندگی کو شریعت کے خلاف کیا، مسائل نے ہمارے گھروں کا راستہ پوچھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمہا علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نعمت دینے کے بعد چھین لے۔ کیوں چھینتا ہے؟ آدمی کا کردار ویسا ہوتا ہے، آدمی کا عمل جیسا کردار ہوتا ہے ویسا نتیجہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ اگر وہ نیکوکار رہے گی، کامیابی، عزت اس کے لیے، بدکار رہے گی تو، بدعقیدہ رہے گی تو، نوح علیہ السلام کی قوم کو اگر شرکوں کی وجہ سے غرقاب کیا گیا، ڈبا دیا گیا، ہم لوگ اگر شرک کریں گے تو کیا ہم کو تیرایا جائے گا؟ اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے، اللہ انعامات دے گا۔ تو ہمارے مسائل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ شیطان کی طرف جانا، ایک ہے رحمان کا راستہ، ایک ہے شیطان کا۔ بیماری میں ہم رحمان کے راستے کی طرف جاتے ہیں، شیطان کے۔ اللہ کے نبی نے دعائیں بتائی ہے،
اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ بیماری اللہ نے اتاری تو اس کا علاج بھی اتارا، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ بعض بیماریوں کا علاج ہم پا لیتے ہیں، بعض کا نہیں پا پاتے ہیں، جیسے آج کے دور میں شوگر ہے، ایڈز جو ہے، ابھی اس کا علاج نہیں پا پایا انسان، اللہ نے علاج اتارا ہے، لیکن ہم بعض کا پا جاتے ہیں، بعض کا۔ ابھی ہماری مجلس میں بزرگ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے، ان کی جوانی کے وقت تو اگر کسی کو ٹی بی ہو جاتا تھا تو کہتے ختم، پھر اس کے بعد آیا کہ دوسری اسٹیپ میں ڈینجر، پھر آیا تیسری اسٹیپ میں، اب تو تیسری کیا چوتھی بھی اسٹیپ میں ہوتے علاج ہو جاتا ہے۔ جب نہیں تھا پوچھئے بزرگوں سے، آج انسان نے جان لیا، کچھ دن بعد ہو سکتا ہے۔ علاج کریں، دعا کا سہارا لیں، شرک نہ کریں، ورنہ جس چیز کے حوالے آدمی اپنے آپ کو کرتا ہے اللہ اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ ڈورے کے حوالے کر، دھاگے کے حوالے کر، یا اللہ کے حوالے کر، دعائیں مانگ، رب سے گڑگڑا، التجا کر، وہ رب العالمین شفا دینے والا، اس سے مانگو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ شیطان، یہ اب وقت تو کافی ہو چکا ہے، میں صرف وہ ذرا سا ایک ترجمہ پڑھ کر کے بڑھ جاؤں گا۔ ان کافروں سے پوچھو تو آیا ان کا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا مذکورہ بالا چیزوں کا جنہیں ہم نے پیدا کیا؟ ہم نے انسانوں کو لیس دار مٹی سے پیدا کیا۔ اتنی بڑی بڑی مخلوق کو دیکھتے نہیں ہو تم؟ سورج، چاند، ستارے، دنیا کے اندر دیکھو، ویل مچھلی، ہاتھی، پہاڑ، یہ سب کا پیدا کرنا مشکل ہے یا انسان کا؟ تمہاری ضرورتیں ہیں، تمہاری ساری چیزیں ہیں، تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہو؟ ذرا سا سوچو تو، سب کا پیدا کرنے والا وہ ہے۔ ہم نے انسان کو لیس دار مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بارے میں کہیں کہا من صلصال حمإ مسنون، کھنکھناتی مٹی سے، 7 بیان کی ہے، میں انشاءاللہ آئندہ ہفتہ اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ الگ الگ جگہ الگ الگ چیز بیان کی ہے، یعنی اتنی ٹائپ کی مٹی ملا کر کے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ اور میں نے اس سے پہلے درس میں کہا تھا، انسان کی پیدائش کا پورا پروسیجر، انسان کی پیدائش کا پورا پروسیجر صرف ایک کتاب میں آپ کو ملے گا جو قرآن کریم ہے، مذاہب کی کتابوں میں نہیں ملے گا۔ ایک آدمی چیلنج کیا تھا، مجھ کو یاد پڑتا ہے، مجھ کو ایک شخص نے فون کیا، وہ کہتا ہے کہ مذہب میں یہ کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا پورا پروسیجر ہے انسان کی پیدائش کا، اللہ نے بیان فرمایا۔ مضغہ، گوشت کا لوتھڑا بنایا اللہ نے، پہلے منی کے قطرے سے پیدا کیا، پھر اس کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر ہڈیاں چڑھائی، پھر اس میں روح، پورا ایک آیت میں اللہ نے، وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ اس کی تفصیل بیان کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے سب بیان کیا کہ آدمی موحد ہو، بندگی اس کی درست ہو جائے، اپنے جیسی مخلوق سے نہیں۔ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ساری چیزیں مخلوق ہے اور خالق اکیلا اللہ۔ میں ایک آخری بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا یہاں پر۔ مجھ کو یاد پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ ریا اور تکبر سے محفوظ رکھے رب العالمین، کہ اور میں نے اپنی زندگی میں اتنے کم وقتوں میں کسی کو توحید قبول کرتے ہوئے دیکھا، وہ میری زندگی کا بہت جذباتی لمحہ تھا، بہت جذباتی۔ میں نے ایک مقام پر تقریر کی، تقریر میں نے یہ بتایا، نارمل مقام تھا، کنارے کا علاقہ تھا شہر کے، تو تقریر مجھ کو دی گئی، تو میں نے تقریر میں بتایا کہ اصل میں مشرک جو ہوتا ہے نا، ترتیب الٹ دیتا ہے، جو شرک کو کرتے ہیں ترتیب الٹ دیتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہے، یہ تمام چیزیں اللہ نے جو بنائی ہے، پیدا کی ہے، یہ کس کے لیے بنائی ہے؟ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ زمین، یہ آسمان، سب کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے، کیونکہ قیامت آئے گی، اذا الشمس کورت، اذا النجوم انکدرت، سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، سمندر جلا دیے جائیں گے، پہاڑ روئی کی دھنکی کی طرح اڑیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ زمین کے علاوہ کوئی اور زمین ہے جہاں پر قیامت کے فیصلہ ہوگا، سب ختم ہو جائے گا۔ تو یہ سب کس کے لیے ہے؟ اگر دنیا میں انسان نہیں ہوتا تو اس کی کیا ضرورت تھی؟ اور آگے بڑھو، اللہ تعالیٰ نے کتابیں کس کے لیے نازل فرمائی ہے؟ تورات، انجیل، زبور، قرآن اور صحف ابراہیم اور موسیٰ، اور بھی بہت ساری کتابیں کس کے لیے؟ اگر دنیا میں انسان نہیں ہوتا تو کتاب کی کیا ضرورت تھی؟ انبیاء کو کس کے لیے بھیجا؟ اگر گمراہی نہیں ہوتی تو نبی کی ضرورت کیا تھی؟ نہیں تھی۔ کس کے لیے؟ کتابیں ہمارے لیے، ساری مخلوقات کو اللہ نے کہا تمہارے لیے، اس سے فائدہ اٹھائے۔ انبیاء کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ یہ جو بزرگوں گزرے ہیں، بڑے بڑے اولیاء، علماء، محدثین،
کس کے لیے یہ خدمت انجام دی؟ اگر انسان نہیں رہتے یا اکیلے رہتے تو کیا مطلب تھا؟ یہ سب کس کے لیے؟ تو ساری مخلوق کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ ان علماء کے علم سے ہم فائدہ اٹھائیں، انبیاء کی تعلیمات جو انہوں نے بتائی اس پر عمل کریں۔ کس کے لیے؟ تمام کے تمام ہمارے لیے۔ اور ہم کس کے لیے؟ اکیلے اللہ کے لیے۔ مشرک کیا کرتا ہے؟ جو اپنے لیے ہے وہ اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی سورج کی پوجا کرنے لگا، ارے بھائی یہ ہمارے لیے نکلتا ہے تاکہ دنیا روشن کرے، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ کوئی زمین کی پوجا کرنے لگا، کوئی پتھر کی پوجا کرنے لگا، کوئی اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندوں کو جن کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، نبی کی تو اتباع نہیں کرنا چاہیے، عبادت صرف اکیلے اللہ کی کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قل، کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے، میری قربانی سب کچھ، میری نماز سب۔ بہرحال میں نے تقریر میں لمبی بات کہی کہ ہر چیز ہمارے لیے اور ہم اکیلے اللہ کے لیے۔ مشرک یہ ترتیب الٹ دیتا ہے، جو چیز اپنے لیے یہ خود اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ بہرحال تقریر ختم ہوئی، وہ شخص ایک آدمی آیا سوالات کرنے لگا۔ پہلے تو میں نے سمجھا کہ شاید یہ غیر مسلموں کے درمیان رہتا ہے اسی لیے اعتراضات یہ کر رہا ہے۔ میں نارمل جواب دیتا رہا، رات کو کافی رات تک میرے پاس بیٹھا رہا۔ دوسرے روز آیا تو کچھ سوالات اور کیا، اس نے میں جواب دیا نارمل بالکل۔ اس کے بعد کہتا ہے مولانا مسلمان بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ میں نے پوچھا کیوں؟ تو میں نے کہا کہ بھائی غسل کرنا ہے، کلمہ شہادت پڑھنا ہے، اور اس کے بعد شرک نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے جو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے احکامات دیے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ تو بولے کہ مجھ کو کلمہ پڑھنا ہے۔ تو میں نے پوچھا مولا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ کہنے لگا کل آپ کا بھاشن سنا، اس میں وہ بات دل کو لگ گئی، ہر چیز ہمارے لیے، ہم اللہ کے لیے، مجھ کو اللہ کے لیے کر دو۔ میں اس لمحے کو نہیں بھول سکتا۔ اللہ کسی کو جب ہدایت دیتا ہے، اس نے غسل کیا، میں نے 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی، ایک جملہ اس کے دل میں لگ گیا، اللہ ہدایت دینے والا ہے، وہ رب العالمین، وہ اللہ۔ اس نے جو جملہ کہا مجھ کو اللہ کے لیے کر دو، بس اب میں شرک کو نہیں کرنا چاہتا، میں مخلوق کو نہیں پوچھنا چاہتا۔ مشرک اتنی سی چیز نہیں سمجھتا، ساری چیزیں اس نے دی ہے، پکارتا کسی اور کو، اللہ کے غضب کو للکارتا ہے، اس سے مانگے۔ کیا کمی ہے اس کے رحم میں، اس کی قدرت میں کیا کمی ہے؟ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے کہ گنہگار آدمی ہے تو اولیاء کو پکارو۔ ہم واقعہ پڑھتے ہیں 99 آدمی کا قتل کرنے کے بعد ایک آدمی گیا مولانا زاہد کے پاس، بولے میری معافی ہوگی؟ بولے 99 قتل کیا، معافی، اس کو مار دیا۔ اس کے بعد ایک عالم کے پاس گیا، کہا اللہ کے رحم سے نا امید ہوتا ہے؟ سر رکھ، اس کی جناب میں اپنے گناہوں کا اعتراف کر، وہ 2 قطرے آنسو بہا، اس کی رحمت کو جوش آئے گا۔ وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد واقعہ مشہور ہے، عالم نے ایک مشورہ اور دیا کہ دیکھ اس بستی میں مت رہنا جس بستی میں رہ کر یہ کام کیا تھا، نیک بستی ہے ادھر جا۔ راستے میں وفات ہوئی، فرشتوں نے زمین موجی تو نیکوں کی طرف کی زمین کم تھی۔ 99 قتل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اللہ کیسا قبول کرنے والا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں آخری جملہ سن لو، ہم لوگ اللہ سے تعلق کو کمزور کرتے ہیں، غلط باتیں جو مشہور ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا ہے۔ شیطان سے برا کوئی ہے؟ ابلیس سے اللہ کا حکم نہیں مانا، لیکن اللہ کیسا قبول کرنے والا ہے سنو۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا نکل جا میرے دربار سے، راندہ درگاہ ہو جا، تو ابلیس نے ایک نیا کام کیا۔ وہ کہتا ہے قال ربی انظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم۔ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا ہے، اللہ مجھے قیامت تک چھوڑ دے، میں تیرے بندوں کو بھڑکاؤں گا، گمراہ کروں گا۔ دعا مانگی اس نے۔ وہ اتنا کریم ہے، اس کے بھی اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹایا، کہا جا میں نے تجھ کو چھوڑ دی۔ ہم ہاتھ تو اٹھائے اس کے سامنے۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ کو بڑی غیرت آتی ہے کہ بندہ اس سے مانگے اور وہ خالی ہاتھ لوٹائے اس کو۔ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین توحید کو مضبوط کر، رب العالمین تجھ سے سچا اور گہرا تعلق پیدا فرما، رب العالمین شعور بندگی عطا فرما، تیری محبت دل میں راسخ کر دے رب العالمین۔ الہ العالمین تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما،
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.